دوستو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی رننگ ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو اپنے شو لیسز باندھ لیتے ہیں اور بس ریفری کے سٹارٹ بولنے کا انتظار کرتے ہیں، مگر کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اور اگر ٹھیک نہیں تو پھر کسی بھی رننگ ٹیسٹ کو آسانی سے پاس کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آخر وہ کیا غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم رننگ ٹیسٹ یا تو فیل کر لیتے ہیں یا پھر بہت مشکل سے پاس کرتے ہیں؟ دوستو اس ویڈیو میں ہم رننگ کی ان ٹیکنیکس کی بات کریں گے جن کے ذریعے سے آپ کم وقت کے لمبے سے لمبے رننگ ٹیسٹ میں فرسٹ آ سکتے ہیں یا آسانی سے پاس کر سکتے ہیں۔ دوستو رننگ کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو اس ایکٹیویٹی کے لیے تیار کرنا ہے، آپ کے پرفارمنس کو امپروو کرتا ہے اور انجریز کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی رننگ ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ جو ایک وارم اپ جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ ہے جوگنگ۔ آپ کو سمپل کیا کرنا ہے کہ 2-3 منٹ کے لیے ہلکی سی جوگنگ کرنی ہے۔ آپ ایک ہی جگہ پر آہستہ سے جوگنگ کریں۔ جوگنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ تھوڑا سا اچھلے، دونوں پاؤں ایک ساتھ اٹھا کر اچھلے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی وارم ہوگی، جس سے آپ کو دوڑنے میں مدد ملے گی، آپ کے مسلز کھلیں گے تو آپ کو دوڑنے میں مدد ملے گی۔ دوستو رننگ کے دوران میرا پہلا ٹپ بریتھنگ کے بارے میں ہے۔ بریتھنگ یعنی سانس لینا، جو کہ رننگ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور رننگ کے دوران اکثر لڑکوں کو بریتھنگ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بریتھنگ کے بارے میں صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی۔ دوستو بریتھنگ سے پہلے ہمیں یہ کنسیپٹ سمجھنا ہوگا کہ جب ہمارا ٹارگٹ زیادہ رننگ کا ہوتا ہے تو ہمارے مسلز کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم صحیح طریقے سے سانس نہیں لیتے تو ہمارے مسلز کو وہ آکسیجن نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے ہم تک جاتے ہیں اور تک کے رک جاتے ہیں۔ زیادہ تر لڑکے جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ رننگ کے دوران منہ سے سانس لیتے ہیں اور منہ سے ہی اسے ایکسہیل کر لیتے ہیں۔ منہ سے سانس لینے سے آپ زیادہ سے زیادہ آکسیجن انہیل تو کر لیتے ہیں، مگر آپ جلدی ہی اسے ایکسہیل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آکسیجن آپ کی باڈی میں اندر تک نہیں جاتا اور آپ کے مسلز کو وہ آکسیجن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ کو انرجی نہیں ملتی اور آپ تک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ناک سے سانس لیتے ہیں تو آپ ناک سے منہ کے مقابلے میں آہستہ سانس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر آکسیجن تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے اور آپ کے باڈی اور مسلز کو وہ آکسیجن مل جاتی ہے، جس سے آپ انرجیٹک ہوتے ہیں اور آپ آسانی سے رننگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو سمپل کرنا کیا ہے کہ جب رننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو شروع کے 3 سے 4 منٹ آپ نے ناک سے سانس لینی ہے اور منہ سے اسے ایکسہیل کر لینی ہے۔ اس طرح آپ رننگ کو آسانی سے پاس کر سکتے ہیں۔ دوستو رننگ کے دوران دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے پیسنگ یعنی رفتار۔ دوستو رننگ ٹیسٹ میں جیسے ہی آپ کو سٹارٹ بولا جائے تو آپ نے شوٹ نہیں کرنا، راکٹ کی طرح نہیں بھاگنا، کیونکہ یہ 100-200 میٹر کی ریس نہیں۔ اگر آپ سٹارٹ سے راکٹ کی طرح بھاگیں گے تو آپ 500-600 میٹر ہی دوڑ سکیں گے، اس کے بعد آپ سے رننگ نہیں ہو پائے گا۔ دوستو اگر میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو ہم تقریباً 80 بندے تھے اور ہم کو 1 مائل رن کرنا تھا 8 منٹ میں۔ میں پہلے لائن میں کھڑا تھا اور جیسے ہمیں سٹارٹ بولا گیا تو سب نے رننگ سٹارٹ کی، میں نے بھی رننگ سٹارٹ کی۔ میں نے نارمل انداز میں اپنا جو رننگ تھا وہ سٹارٹ کیا، اور مجھ سے سٹارٹ میں جو تھے 25-30 بندے مجھ سے آگے نکل گئے۔ اب ادھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ جوش میں آ جاتا ہے اور ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے ایسا بالکل ہی نہیں کرنا۔ آپ نے اپنا نارمل انداز ہی برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رننگ ریس نہیں، یہ آپ کا رننگ ٹیسٹ ہے۔ آپ نے بس نارمل انداز میں ہی بھاگنا ہے، نہ ہی زیادہ سلو اور نہ بہت زیادہ تیز۔ جب میں 800 میٹر کراس کر رہا تھا تو تب مجھ سے صرف 3 بندے ہی تھے جو آگے تھے، اور سٹارٹ میں جو لڑکے بہت زیادہ شوٹ کی تھی جن لڑکوں نے، تو وہ
درمیان میں ہی رک گئے۔ اب یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ وہ رننگ کے دوران رک جاتے ہیں۔ آپ نے رننگ کے دوران بالکل نہیں رکنا، کیونکہ جب آپ ایک بار رک جاتے ہیں تو دوبارہ آپ کے لیے رننگ سٹارٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ بہت برا محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے سٹاپ نہیں کرنا، بلکہ اپنی سپیڈ کو آہستہ سے کم کریں، واکنگ موڈ میں آ جائے اور 25-30 سیکنڈ تک آپ پیدل چلیں اور پھر رننگ سٹارٹ کریں، مگر آپ سٹاپ بالکل بھی نہ کریں۔ جب میں 1000 میٹر کراس کر رہا تھا تب میں سب سے آگے نکل گیا، اور پھر لاسٹ تک یعنی 600 میٹر تک میں سب سے آگے رہا۔ اور اس کی مین ریزن کیا تھی کہ میں نے جو سٹارٹ میں اپنا نارمل سپیڈ برقرار رکھا وہ میں نے آخر تک برقرار رکھا، نہ میں زیادہ تیز ہوا نہ زیادہ سلو ہوا، میں نے وہی سپیڈ برقرار رکھی۔ تو اگر آپ بھی اسی طرح اپنے پیس کو، اپنی رفتار کو برقرار رکھتے ہیں، نارمل رکھتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ ٹیسٹ میں آسانی سے پاس کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں بتا دوں کہ میں نے جو 1 مائل رن کرنا تھا وہ 8 منٹ میں کرنا تھا، مگر میں نے 5 منٹ اینڈ 30 سیکنڈ میں اپنا رن کمپلیٹ کیا، اسی نارمل سپیڈ کے ذریعے سے ہی۔ تو جو رننگ کا جو رینج جتنا بھی لمبا ہو، آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، بس آپ نے اپنے نارمل سپیڈ کو برقرار رکھنا ہے۔ دوستو، بریتھنگ اور پیسنگ کے بعد اگر ہم پوسچر کی بات کریں تو یہ بھی گڈ رننگ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھی تکنیک کے ساتھ دوڑنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم زیادہ مؤثر طریقے سے دوڑیں گے۔ گڈ باڈی پوسچر میں آپ کے شولڈرز، آپ کے آرمز اور ہیڈ کا صحیح پوزیشن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو، اگر ہم شولڈرز کی بات کریں تو آپ نے اپنے شولڈرز کو فری رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے بازو یعنی کہ آپ کے آرمز حرکت کر رہے ہوں، نہ کہ آپ کے شولڈرز۔ دوستو، شولڈرز کے بعد اگر ہم آرمز یعنی بازو کی بات کریں تو یہ آپ کو دوڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ نے رننگ کے دوران اپنے بازو کو ریلیکس رکھنا ہے، زیادہ زور اور تیزی کے ساتھ آگے پیچھے نہیں کرنا، بس فری موومنٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہیڈ کی پوزیشن کی بات کریں تو اپنے سر کو سیدھا رکھیں اور سامنے کی طرف دیکھیں، اپنی نظر کو اپنی پوزیشن سے تقریباً 20-25 فیٹ آگے رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کا دھیان بڑھ سکتا ہے اور اگر آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی تو آپ اس سے گر بھی سکتے ہیں۔ دوستو، جب آپ رننگ ختم کر لیتے ہیں تو آپ کو ہلکے سے چکر آ سکتے ہیں اور آپ کا سر چکرا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رکنے کے ساتھ ہی آپ کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو رکنے کے بعد خود کو تھوڑا سا کولنگ ڈاؤن کرنا ہے۔ کولنگ ڈاؤن بھی وارم اپ کی طرح سمپل ہے، تھوڑے سے اسٹریچز کر لینے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں تو آپ خود کو بہتر فیل کریں گے اور اس کے بعد جو اگلا ٹاسک ہوا آپ اس کے لیے انرجیٹک ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی ویڈیو رننگ سے متعلق۔ اس میں ہم نے آپ کو رننگ سے پہلے وارم اپ کے بارے میں بات کی، پھر رننگ کے دوران کچھ ٹپ دیے اور رننگ کے بعد کولنگ ڈاؤن کے لیے بھی کچھ ٹپ آپ کو دیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔